آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ سب اس لیے کہ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کون مدد کرتا ہے، اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور اور سب پر غالب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا کہ اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ جن رسولوں کو ہم دعوت حق پہنچانے کے لیے ہم مبعوث فرماتے ہیں تو انہیں ایسے روشن معجزات عطا کیے جاتے ہیں کہ جن سے ہر کس و ناقص پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خود بخود ناصح یعنی نصیحت دینے والے بن کر نہیں آئے، بلکہ انہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے جو یہ کوششیں کر رہے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں اس دعوت کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے اور اس انقلاب کو پوری طرح برپا کرنے کے لیے چند خصوصی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان میں سے 3 چیزوں کا ذکر کیا: کتاب، میزان اور حدید۔ یہ سورہ حدید ہی ہے تو اب آپ کو حدید سمجھ میں آ جائے گا۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد وہ وحی ہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے، کہ جس میں عقائد صحیحہ اور اعمال حسنہ کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اسی طرح میزان کیا ہے؟ تو میزان سے متعلق مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد عدل ہے، اور تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کے عدل کی تفسیر کی۔ حضرت قتادہ اور امام مجاہد نے اس کی تشریح یوں کی کہ عدل میزان سے وہ حق مراد ہے کہ جس پر عقل صحیح اور فہم سلیم گواہی دیتی ہے، اور جو مریض افکار کے مخالف ہوا کرتا ہے تو یہ میزان جو ہے اس کی عقل کو صحیح اور فہم سلیم کی اس کی گواہی اسی سے دلواتی ہے۔ اور حدید سے مراد وہ قوت ہے کہ جو منکرین حق اور مانتین کو کج روی سے باز رکھنے کا کام دیتی ہے۔ اب ان کی غرض و غایت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلے یہ 3 چیزوں کے معنی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں اس کی غرض و غایت بیان کی کہ ان 3 چیزوں کی کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی معاشرے میں عدل یعنی انصاف کے قیام کی یہی صورت ہے کہ حقوق اللہ کو بھی پوری طرح ادا کیے جائیں، یعنی اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کی جائے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری میں غفلت نہ برتی جائے۔ اسی طرح حقوق العباد کو بھی پورا لحاظ رکھا جائے، کسی کا حق تلف نہ کیا جائے اور کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی کے جان مال آبرو پر دست درازی نہ کی جائے، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر عدل و انصاف کو بروئکار لایا جائے، اور اگر باہمی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ،
اس کا حل جو ہے اس میزان یعنی عقل سلیم کے مطابق کیا جائے کہ جسے حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت بخشی گئی ہو، اور اگر حق و انصاف کے سامنے اگر کوئی شخص سر تسلیم خم نہیں کرتا اور روشن اور واضح دلائل اور براہین کے باوجود بھی اگر وہ باطل سے چمٹا ہوتا ہے اور حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس وقت اس کی سرکابی کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل کو لوہے کا ڈنڈا بھی عطا فرمایا ہے کہ جس کی ایک ضرب اگر پڑتی ہے تو اچھے بد دماغوں کا درست جو ہے وہ درست کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا رسول صرف حق سنانے کے لیے ہی نہیں آتا، یاد رکھیے گا کہ بلکہ وہ حق کو پھیلانے اور اس کی بالادستی قائم کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی شان کا وہ مظہر بن کر آتا ہے۔ اور ابتدا میں جیسا کہ اگر آپ سوچیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ابتدائی دور جو تھا تو وہ مخالفین کی سختیوں کو بھی برداشت کرتا ہے، شب و روز اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے اور حق کی حقانیت میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، اس لیے اسے دار ارقم میں بھی ٹھہرنا پڑتا ہے، شاب ابی طالب میں بھی کئی سال اسے بسر کرنا پڑتے ہیں، طائف کی سڑکوں میں لوگوں کی سنگ باری کا مظاہرہ بھی منظر بھی اسے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ حق کو علم نشرح کرنے کا فریضہ سر انجام دے چکا ہوتا ہے اور اتمام حجت کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ بدر میں، خندق میں، خیبر کے مارکوں میں اپنی وہ تلوار کو بے نیام کرتا ہے تاکہ ہر طرف جو ہیں ان لوگوں کا سر غرور خاک میں ملائے اور حق کا بول بالا کرے۔ لوہے کے متعلق مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ اس میں جنگی قوت بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوہا جو ہے وہ انسانی معاشرے کو بام عروج پر پہنچانے میں بھی اس کو بڑا دخل ہے، یعنی لوہے کے جو ہیں وہ بہت سے فوائد ہیں کہ جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ لوہا جو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اتارا ہے، تو یہ اتارنا جو ہے وہ پیدا کرنے کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا لوگوں کے لیے، لوہے کے خزانے یعنی اس کی کانیں جو ہیں معادن نکالے، اور اس کی صنعت کا جو علم ہے وہ ہم نے لوگوں کو عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 4 برکت والی چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتاری۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے برکت نازل کی ہے اور وہ آسمان سے نازل کی ہے۔ نمبر 1 لوہا، لوہے میں برکت ہی برکت ہے، لوہے سے دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں بنتا، اس کی صنعت کا علم اللہ رب العالمین نے کیسا عطا کیا۔ یہ اسٹیل مل ہمارا دیکھیے کتنا خربوں روپے کا ہے، لیکن کوڑیوں کے دام اسے بیچنے والے اس کا، ورنہ یہ اتنا اللہ رب العالمین نے صرف پاکستان کی اسٹیل میل میں اس کی تاریخ لکھنے والے جو ہیں وہ اس کے بارے میں حالات بتاتے ہیں کہ ہمارا قرضہ بھی اتر جائے اگر اس کی چیزیں اتنی ہیں، لیکن کیونکہ غدار لوگ ہیں اور بکے ہوئے لوگ ہیں تو اسے کوڑیوں کے دام وہ بیچ رہے ہیں یا بیچ دیا، تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں کتنی برکت رکھی ہے، میرے آقا نے فرمایا لوہا کہ جس میں جو آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا اس میں سے برکت والی پہلی چیز لوہا۔ نمبر 2 آگ میں بھی برکت۔ نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 میرے آقا نے فرمایا نمک۔ یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیے پاکستان میں اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں، نمک دیکھیے تو اسے بھی کوڑیوں کے دام، حالانکہ وہ پنک کلر کا نمک جو ہے وہ اتنا قیمتی نمک ہے کہ اس سے بھی پاکستان کی یعنی برآمدات جو ہیں اتنا زبردست اس کا پیسہ آ سکتا ہے، لیکن اسے بھی کوڑیوں کے دام جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ باہر ممالک ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا اور برکت والی۔ اسی طرح مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ لوہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں انتہائی سخت قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بنائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ لوہا صنعتوں میں اور دیگر پیشوں میں بھی بہت کام آتا ہے۔
آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے ارشاد فرمایا کہ لوحہ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ویسے تو کائنات پیدا کرنے سے بھی پہلے کائنات کا تفصیلی علم جو ہے اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کو علم ہے، اس کو اپنے تمام بندوں کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ پیدا ہوگا تو کیا اچھا عمل کرے گا یا کیا برا عمل کرے گا۔ لیکن دیکھیے قربان جائے میرے رب کی کرم نوازی پر کہ اس علم ازلی پر انسان کو جزا یا سزا نہیں دی جاتی۔ یہ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین پہلے سے جانتا ہے، لیکن اس علم کی بنیاد پر، اس علم ازلی کی بنیاد پر کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس پر اسے سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے، عقل و بلوغ کی منزل پر پہنچتا ہے، تو جو نیک یا بد وہ کام کرتا ہے اس کے مطابق وہ جزا اور سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جب وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے تو فرمایا اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس شخص کو جانتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے کہ جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو جہاد میں لوہے کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ میدان جہاد میں کلمہ حق کی بلندی کے لیے کیسے اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیتا ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے دین کی وہ کیسی مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا سن لو لوگوں کہ بے شک اللہ قوت والا بھی ہے، غالب ہے، اور یاد رکھنا کہ اس کو کسی کی مدد درکار نہیں، اور دین کی مدد کرنے کا جو اس نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں تم ہی لوگوں کا فائدہ ہے، یعنی تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اگر تم میدان جہاد میں شہید ہو گئے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، اور کیسا اپنا دیدار جب جہاد میں انسان کٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ شہادت اسے نصیب ہو رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تو یہاں اسی آیت کریمہ کو یہ بیان کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے اور ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب رسالت سے مشرف فرمایا، اور نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھی۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں نبوت رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ چاروں کتابیں یعنی توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی منصب رسالت پر فائز ہونے والوں پر نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور میرے آقا علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور انہی کی اولاد میں سے یہ چاروں کتابیں انہی پر نازل ہوئی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں رسولوں کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ فاسق بھی ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ پھر آگے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، کیا رہبانیت ہے؟ اور یہ رہبانیت اختیار تو کر لی تھی اپنی طور پر،
لیکن اللہ نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی رہبانیت اختیار کرنا چاہے تو اسلام اس کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ کل کی آیت جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور رہبانیت کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ رہبانیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بندہ جنگلوں میں اللہ کی عبادت کے لیے چلا جائے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اور اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ کل کی آیت جو آئے گی وہ بہت زبردست ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا فیضان اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین حق کے لیے ہمیں کوشش ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، جیسے بھی ہو سکے ہم اس دین کی خدمت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اور اس دین کو ہم سمجھیں اور آگے تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، تیرے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حق کو حق دکھا، حق کی پیروی کرنے والا بنا، اور مولا کریم باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے والا بنا۔ تمام اشیاء کی حقائق حق ہم پر منکشف فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک حق کے راستے پر چلا، بدبختی گمراہی کے راستے سے بچا۔ تیری خفیہ تدبیر مولا کریم کیا ہے، مولا کریم اس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں ڈرتے رہنے والا بنا۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہر قسم کی بے ادبی گستاخی گمراہی سے بچا یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ تک کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔